نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا اور محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ خالق العباد وساتہ المہاد ومسیل الوہاد، هو الاول لم یزل والآخرۃ بلا اجل، خرت لہ الجباہ والصلاة والسلام على سیدنا الممجد بشیرنا المسدد نذیرنا المعید المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، ارباب دانش، ارباب ولا، آپ حضرات کی ضیافت ایمانی کے لیے اس متبرک اور مقدس مجلس اعزا کے لیے ہم نے قرآن حکیم کے معروف اور مشہور سورہ مائدہ، جو کہ 5واں سورہ ہے قرآن حکیم کا، اس کی 15 نمبر آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ خالق کائنات نے اپنے اس پاک کلام میں ارشاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ بے شک اللہ کی طرف سے نور آیا اور کتاب مبین آئی۔ یہ آیت نمبر 15 کا ایک آخری حصہ ہے جس کو میں نے تلاوت کیا۔ مجلس ہمیں فہم عطا کرتی ہے، فکر عطا کرتی ہے، حجرہ جاں میں اعتکاف کرنا سکھاتی ہے۔ مجلس اعزا تقرب الہی کا ذریعہ ہے، تقرب رسول خدا کا ذریعہ ہے، تقرب اہل بیت کا ذریعہ ہے، اجر رسالت ادا کرنے کا ذریعہ ہے۔ ان جملوں پر توجہ کیجیے گا جو میں نے کہا۔ قرب الہی ذکر مصطفیٰ سے ہے۔ تقرب اللہ کا اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے تو ذکر مصطفیٰ کرے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ تقرب اللہ کا حاصل ہو تو وہ اہل بیت کا ذکر کرے۔ اگر وہ کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کا تقرب حاصل ہو تو وہ شہداء کا ذکر کرے، اولیاء کا ذکر کرے، صالحین کا ذکر کرے، اس لیے کہ یہ اللہ کے وہ نیک بندے ہیں جو ہمیں اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ ان سے محبت مقدمہ ہے دراصل اللہ سے محبت کا۔ توجہ فرمائیے آپ، ان سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنا ہے۔ تو پروردگار عالم نے اپنی اس روشن کتاب میں ہمیں ایک فکر دی کہ ہم نے تمہاری طرف نور بھیجا ہے اور ہم نے تمہاری طرف کتاب کو بھیجا ہے۔
نور پہلے آیا، بے شک بے شک، کتاب بعد میں آئی۔ ترتیب کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، واہ واہ واہ، نور پہلے آیا تو نور کا ذکر پہلے ہوا، بے شک، کتاب بعد میں آئی تو کتاب کا ذکر بعد میں واہ ہوا۔ واہ واہ، اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں قرآن حکیم نے ہر جگہ پہ ترتیب کا بہت خیال رکھا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، واہ واہ واہ، جن پہلے ہیں انسان بعد میں ہیں، بے شک، ترتیب کا خیال رکھا۔ تو اسی طریقے سے پروردگار نے ہماری طرف نور بھیجا، اور نور وہ ایسا نور ہے کہ جس کا سایہ نہیں۔ توجہ فرمائیے، نور بھی وہ نور جس کا سایہ نہیں۔ والے محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و علی صلی اللہ محمد وآلِ محمد، کمال اللہ نے اپنے بندے کو تخلیق کیا، واہ واہ، نور اول، مخلوق اول، عقل اول، روح اول، قلم اول۔ توجہ فرمائی آپ نے، جسے خلق کیا پروردگار نے وہ نور ہے کہ جس کا سایہ نہیں ہے۔ واہ سبحان اللہ، دنیا میں سب سے روشن چیز کیا ہے؟ سب سے روشن چیز کیا ہو سکتی ہے؟ سورج۔ لیکن سورج کے سامنے اگر آپ کسی شے کو کھڑا کریں گے تو وہ اس کو مکمل روشن نہیں کر سکے گا، یہ اس میں نقص ہے۔ لیکن مصطفیٰ کا نور وہ نور ہے کہ اس نے وہ نور ہے کہ جس نے ہر شے کو اپنے احاطے میں لے لیا ہے، اسی لیے اس کا سایہ نہیں ہے۔ واہ واہ، بے شک، اور یہ نور اول وہ نور ہے کہ جس کی وجہ سے چاند میں روشنی، سورج میں روشنی، ستاروں میں روشنی، کائنات میں روشنی، میری آنکھوں میں روشنی، ہمارے دلوں میں روشنی۔ ذکر مصطفیٰ ورفعنا لک ذکر، واہ واہ واہ، سبحان ان کا ذکر عظیم ہے، بے شک، یہ بڑے مرتبے والے لوگ ہیں۔ یہ وہ اول مخلوق ہے کہ جس نے سجدہ کیا، واہ واہ، جب کوئی اسے سجدہ کرنے والا نہیں تھا محمد تھے، محمد تھے جب اسے کوئی سجدہ کرنے والا نہیں تھا۔ اول عابد ہے محمد مصطفیٰ، پہلے اللہ کے عابد، پہلے عبادت گزار، پہلے تسبیح کرنے والے، پہلے تقدیس بیان کرنے والے۔ جب کائنات نہ تھی، جب سورج نہیں تھا، چاند نہیں تھا، ستارے نہیں تھے، آسمان کا شامیانہ نہیں تھا، زمین کا فرش نہیں تھا، مخلوقات نہیں تھی، فرشتے نہیں تھے، انبیاء نہیں تھے، مرسلین نہیں تھے، شہداء نہیں تھے، صالحین نہیں تھے، اولیاء نہیں تھے، وہ تھا اور محمد کا نور تھا۔ توجہ فرمائی، وہ تھے اور سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک تھا۔ ان کے نور کا جلوہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس نور کو خلق کیا اور اس نور کو نسبت دی اپنی طرف، یہ میرا نور ہے۔ توجہ فرمائی، کتنا تقرب ہوگا سرکار محمد مصطفیٰ کو۔ یہ وہ نور ہے کہ اس سے پہلے اللہ نے کسی کو بھی خلق نہیں کیا، اور آدم سے 9000 سال پہلے خلق کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے سامنے جب یہ ارشاد فرما رہے تھے تو صحابہ کرام نے سوال کیا، ظاہر سوال بنتا ہے کہ یا رسول اللہ اینما کنتم، جب کچھ نہیں تھا، بھئی ظاہر ہے نہ فرش تھا نہ عرش تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو آپ کہاں تھے؟ دیکھیے کیسا سوال ہے، جب کائنات نہیں تھی تو آپ کہاں تھے؟ کس جگہ تھے؟ جب آسمان نہیں تھا، جب زمین نہیں تھی، مکان نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو آپ کہاں تھے؟ تو سرکار نے فرمایا ہم اس کے عرش کے نیچے تحت عرش
اس کی تسبیح اور تقدیس بیان کر رہے تھے. توجہ فرمائی. ہم تحت عرش اس کی تسبیح اور تقدیس، اور اس میں حجابات میں رکھا. کبھی حجاب عظمت میں، کبھی حجاب عقل میں ہے، کبھی حجاب علم میں ہے، کبھی حجاب عظمت میں ہے، کبھی حجاب عظمت میں ہے. ان حجابات میں رہتے ہوئے کبھی حجاب جلال میں ہے، کبھی حجاب کمال میں ہے. تو وہ جلال اور وہ کمال اس میں رہتے ہوئے، ان حجابات میں اس کے قریب رہتے ہوئے، بڑی توجہ رکھیے گا، قریب رہتے ہوئے اس کی تسبیح اور اس کی تقدیس بیان کر رہے تھے. تو دنیا کو تسبیح سکھائی تو محمد نے، احترام الہی سکھایا تو سرکار محمد مصطفیٰ نے، انسانیت کو توحید بتلائی تو سرکار محمد مصطفیٰ نے. اور اگر محمد نہ ہوتے تو انبیاء کو کون بتاتا اللہ کون ہے؟ اگر محمد نہ ہوتے تو فرشتوں کو کون بتاتا اللہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں کہ جو مخلوق اول ہیں. جب آدم نہ تھے یہ تھے، تو اب آدم کے اولاد کو یہ چاہیے کہ جو آدم سے پہلے ہو اسے اپنے جیسا کہنے سے پہلے 100 بار سوچ لے. کنت نبیا آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور گل کے درمیان تھے. تو جب آدم نہ تھے تب بھی تھے. اور آدم کو سجدہ، وہ عظمت کا سجدہ کروایا ان کے نور کی بنیاد پر. توجہ فرمائی. یہی تو وہ نور ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ اگر محمد کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو اس کائنات کو خلق نہ کرتا. تو اب کائنات سوچے جس کے صدقے میں خلق ہوئی ہے، کم از کم اس ذات کو سلام تو کیا کرے، کم از کم اس ذات کو یاد تو کریں. اس لیے کہ ان کا ذکر کرنے سے اللہ بھی خوش ہے، کائنات بھی خوش ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ خوش ہے. اس لیے کہ کائنات کا ذرہ کسی کو پہچانے یا نہ پہچانے، محمد اور آل محمد کو پہچانتا ہے. توجہ فرمائیے آپ. محمد صلوات اللہم صلی علی محمد. کائنات کا ذرہ ذرہ ان کو پہچانتا ہے. آپ دیکھیں جب سید سجاد گئے خانہ کعبہ اور خود بخود حاجیوں نے راستہ دیا حجر اسود تک جانے کا، تو حشام نے کہا کہ ہم بادشاہ ہوتے ہوئے ہمیں راستہ نہیں مل رہا ہے، یہ کون ہے کہ جن کے لیے خود بخود راستہ بن رہا ہے؟ تو کیونکہ وہ جان بوجھ کر یہ بات کر رہا تھا تو فرزدق جیسے شاعر نے وہاں چند اشعار کہہ کر اسے سمجھایا کہ تو اور ہے، یہ اور ہے، یہ نسل محمد ہے، تو نسل محمد نہیں ہے، تو نہیں جانتا. ارے انہیں تو حرم کے ذرے ذرے پہچانتے ہیں. توجہ فرمائی نا آپ نے. تو سرکار محمد مصطفیٰ کے نور کو اللہ نے بھیجا ہماری طرف، اور ساتھ کتاب کو بھیجا. کتاب بغیر استاد کے پڑھی نہیں جا سکتی. توجہ فرمائی. اگر کتاب بھیج دیتا، کسی چوراہے پہ رکھ دیتا، تو کون پڑھتا، کون سمجھتا؟ مزاج الہی کو کون جانتا ہے؟ بڑی توجہ رکھیے گا. مزاج الہی کو کون جانتا ہے؟ کون بتائے گا اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ کون سمجھائے گا یہ آیت کب آئی، کہاں آئی، کس لیے آئی؟ اس لیے کچھ آیتیں یہاں آئی، کچھ آیتیں وہاں آئی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
جس شخصیت کو بھیجا جا رہا ہے وہ شخصیت وہ ہے کہ جس کی معرفت انبیاء پر واجب تھی. اس شخصیت کی تعارف کے بغیر کوئی نبی نہیں بنا. اور جس نبی کو بھی کوئی فضیلت حاصل ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ جس نے جتنی جلدی کی محمد کو پہچاننے میں اللہ نے اسے اتنا بڑا منصب عطا کیا. ہر رسول جانتا ہے اور قرآن حکیم نے تعارف کروایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. یہ وہ نبی ہے کہ جسے تورات والے بھی جانتے ہیں, انجیل والے بھی جانتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ تو جس ہستی کا ذکر ہے وہ ہے محمد مصطفیٰ. جو چیز ان پر نازل ہوئی ہے اسے کہتے ہیں قرآن. آئے کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ انسانیت کو شرف عطا کرے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. انسان ہے نا, دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے جمادات, ایک چیز ہوتی ہے نباتات, پھر ہے حیوانات, پھر ہے انسان. توجہ. تو جو جمادات ہے اس میں نمو نہیں ہے, بالکل بے شک. جمود ہے, حجم ہے, چوڑائی ہے, لمبائی ہے, گہرائی ہے, لیکن نشو نما نہیں ہے. نباتات کے اندر نشو نما ہے. پھر نباتات میں عقل نہیں ہے, فطری صلاحیت ہے. اسے جو حکم دیا گیا ہے وہ اس کے مطابق وہی جا کے اپنے حد کمال پہ رک جائے گا. گندم کا دانہ آم نہیں بنے گا, آم کی گٹھلی گندم نہیں بن جائے گی. جسے جیسی تعلیم دی ہے وہ اسی حد کمال میں رہتے ہوئے نشوونما پائے. جس میں نمو ہے اگر عقل آ جائے تو اسے انسان کہا گیا. توجہ رکھیے گا. اب کیونکہ حیوانات میں انسان آ گیا, اب حیوان میں عقل نہیں ہے, اس سے بالاتر جب اس کو عقل ملی تو وہ انسان بنا. اب جب انسان بنا تو اب انسان سے بالاتر کوئی چیز ایسی ہو صاحب فضیلت جو اس جیسا ہو. بڑی توجہ رکھیے گا. اس لیے کہ اسے لینے میں مشکل نہ ہو, احکامات کو لینے میں اسے مشکل نہ ہو, وحشت نہ ہو, تو اس جیسا بنا کے بھیجا. لیکن اسے یہ نہیں کہا کہ تم اپنے جیسا کہو, اس لیے نور کہہ کے مخاطب کیا کیونکہ نور غالب تھا اس مادے پر. نور غالب ہے اس مادے پر, تو جب نور کا غلبہ ہے تو نور کہا جائے گا. توجہ, نور کہا جائے گا. جب غلبہ نور کا ہے تو اب خاکی نہیں کہا جائے گا. اب غلبہ ہے نور کا, مخلوق ہے نورانی, بھیجنا ہے دنیا میں. اور اگر براہ راست نور کو بھیج دے گا تو وہاں کوہ طور پر نور کی تجلی موسیٰ برداشت نہیں کر سکے تو نور محمد کو انسان کہاں برداشت کرتا. تو بشر کے پیکر میں بھیجا, بشر کے پیکر میں بھیجا تاکہ وہاں سے لیتا رہے, یہاں دیتا رہے. محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. صلی علی محمد والے. توجہ فرمائی آپ نے. وہاں سے لیتا رہے, یہاں دیتا رہے. اور اتنی عظیم المرتبت ہستی کہ عقل کے ساتھ وہی
ہر انسان صاحب وحی نہیں ہے، بے شک ہر انسان صاحب وحی نہیں ہے. واہ 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 اسی وجہ سے حضور تمام انسانیت سے افضل ہے، وحی کے اعتبار سے، نبی ہونے کے اعتبار سے، نور ہونے کے اعتبار سے، اول مخلوق ہونے کے اعتبار سے، اول عابد ہونے کے اعتبار سے، پہلے ساجد ہونے کے اعتبار سے ہر مخلوق سے بالا تر ہیں. اب چونکہ پہلے ہیں اس لیے کائنات انہیں پہچانتی ہے، اس لیے کائنات پہچانتی ہے، کائنات انہیں جانتی ہے، ہوا انہیں پہچانتی ہے، بادل انہیں پہچانتے ہیں، سورج انہیں پہچانتا ہے، چاند انہیں پہچانتا ہے، ستارے انہیں پہچانتے ہیں، زمین انہیں پہچانتی ہے، سمندر انہیں پہچانتے ہیں، حیوانات انہیں پہچانتے ہیں، پہاڑ انہیں پہچانتے ہیں، پتھر انہیں پہچانتے ہیں. بڑی توجہ رکھے گا، حیوانات انہیں پہچانتے ہیں، پانی انہیں پہچانتا ہے، ابر انہیں پہچانتا ہے، فرشتہ انہیں پہچانتا ہے. ارے پہچانتا ہے تو کہتا ہے نا یہ تمہارے دروازے کی عظمت ہے، میں ہر گھر میں بغیر اجازت کے جاتا ہوں، تمہارے گھر میں اجازت سے آتا ہوں. عظمت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بآواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی صلی اللہ محمد وآل محمد. صاحب عظمت نبی، اور اللہ نے اپنا تعارف اپنے نبی سے کروایا. خود کہہ دیتا میں اللہ ہوں. واہ 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 واہ. بڑی توجہ رکھیے گا، خود نہیں کہا، محمد سے کہلوایا. آدم نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ خود سے براہ راست نہیں، عظمت محمد کی وجہ سے، نور محمد کی وجہ سے. توجہ رکھیے گا، ہر نبی نے ان سے تعلیم لی ہے، ہر نبی ان کا احترام کرنے والا ہے، ہر نبی نے ان کی ولایت کو قبول کیا ہے تو نبی بنا ہے. اگر سرکار محمد مصطفیٰ کی نبوت کو قبول نہ کرتے تو کوئی نبی نہ بنتا. بڑی توجہ رکھیے، کوئی نبی نہیں بنتا. یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے فرشتوں کو کی توحید کو بچایا ہے. جب فرشتے خلق ہوئے تو انہوں نے ان نورانی اشباح کو دیکھا، یہ فوراً سجدے میں گر گئے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پہچاننے کہ جب ہم ایسے ہیں، توجہ فرمائیے آپ نے، جب ہم ایسے ہیں تو ہمارا خالق کیسے ہوگا. اس خالق نے نورانی پیکر بنا کر اور اپنا بنا کر بھیجا، اور ایسا بنا کر بھیجا کہ سرکار کی زندگی میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے لیے گزارا ہو. سوئے بھی تو اس کے لیے، جاگے بھی تو اس کے لیے، جنگ کی تو اس کے لیے، صبر کیا تو اس کے لیے، عطا کی تو اس کے لیے، سخاوت کی تو اس کے لیے، کسی کو سینے سے لگایا اس کے لیے، کسی کو دربار سے اٹھایا اس کے لیے. توجہ فرمائیے آپ، سب اس کے لیے ہے، اپنے لیے کچھ نہیں رکھا، سب اس کے لیے. اور یہی تعلیم اپنی اولاد کو دی، یہی تعلیم اپنے جانشین کے لیے رکھی. اسی لیے یہ وہ خانوادہ ہے کہ جس نے ہمیں جینا سکھلایا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اطاعت کر کے بتایا کہ دیکھو یہ کائنات ہماری مطیع کیوں ہے. اصل مسئلہ یہاں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یہ جو اطاعت ہے نا اللہ کی
رسول کی، اولی الامر کی، یہ اطاعت کیا کراتی ہے؟ یہ اطاعت ہمیں کیا سکھلاتی ہے؟ یہ اطاعت ہمیں کیا قوت دیتی ہے؟ یہ اطاعت ہمیں کیا پرواز عطا کرتی ہے؟ اگر ہم مطیع مولا ہو جائیں تو یہ کائنات ہماری مطیع ہو جائے۔ سرکار کی زندگی پر اگر کوئی سیرت پر عمل کرے، صرف ان کی زندگی کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے، تو انسان اتنا بلند ہو جائے گا، اتنا بلند ہو جائے گا کہ لوگ تعجب کریں گے۔ اور کیسا تعجب کریں گے کہ پریشان ہو کر یہ سوچیں گے کہ یہ نبی ہے یا امام ہے، جبکہ نہ وہ نبی ہوگا نہ امام ہوگا۔ سرکار کی سیرت پر عمل کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، وہ جھوٹے نہیں تھے۔ بڑی توجہ رکھیے گا، میں جملے کہنے جا رہا ہوں۔ وہ جھوٹے نہیں تھے، وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، سچے تھے، صادق تھے، امین تھے۔ ایسے سچے، ایسے صادق، ایسے امین، جو کہا وہ ہو گیا۔ توجہ، تو جو ان کا امتی ہے، جو ان کا ماننے والا، یہ پورے عالم اسلام کو اس مجلس سے میسج دے رہا ہوں کہ ساری پریشانیوں کا حل کسی دستور میں نہیں ہے، کسی کی دولت میں نہیں ہے، کسی کے امان میں نہیں ہے، کسی کے قلعے میں داخل ہونے میں نہیں ہے۔ سارا سکون اور اطمینان سیرت رسول پر عمل کرنے میں ہے۔ اس لیے کہ انسان معجز نما ہو جائے گا۔ میں نے جملے کہا، محفوظ کیجئے گا۔ انہوں نے ہمیں بتلایا کہ اطاعت الہی کا فائدہ یہ ہے کہ کائنات تمہاری مطیع ہو جائے گی، اس لیے کہ اللہ نے اس کائنات کو انسانوں کے لیے خلق کیا ہے، اور انسانوں کو اللہ نے اپنے لیے خلق کیا ہے۔ توجہ فرمائی نا آپ، کہ انسانوں کو اللہ نے اپنے لیے خلق کیا، اور اس کائنات کو اللہ نے انسانوں کے لیے خلق کیا۔ تو اس سے استفادہ کرے، سوء استفادہ نہ کرے، یہاں رہتے ہوئے آخرت کو کمائے، یہاں رہتے ہوئے آخرت کو کمائے۔ تو کتاب الہی کے احکامات پر جب انسان عمل کرے گا تو وہاں اسے بتایا جائے گا کہ جھوٹ سے پرہیز۔ جب انسان جھوٹ بولنا چھوڑ دے گا تو سچا ہو جائے گا، جب سچا ہو جائے گا تو ابو ذر مزاج ہو جائے گا، جب ابو ذر مزاج ہو جائے گا تو بے ذر سے ابو ذر ہو جائے گا۔ پھر انسان اگر جلا وطن بھی ہو، انسان اگر سولی پہ بھی جائے، انسان قید کی صحبتوں کو بھی برداشت کرے، ظلم بھی آئے، پابندیاں بھی آئیں، تو ہر قسم کی چیزوں کو انسان برداشت کر لے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے یہ سب چیزیں نہیں چاہیے، اسے رضا الہی چاہیے۔ تو سیرت رسول کا فائدہ یہ ہے کہ انسان سچا ہو جائے۔ اچھا، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، محمد والے محمد صلوات، اللہم صلی توجہ رکھیے گا۔ انسان جب سچا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ سے سچا ہوتا ہے۔ اپنے آپ سے جو جھوٹ بولتا ہے وہ ناکام ہے، جو اپنے آپ سے سچ بولتا ہے وہ کامیاب ہے۔ اس جملے کو محفوظ کیجیے گا جو میں نے کہا، جو اپنے آپ سے سچ بولتا ہے، جو اپنے آپ سے عدالت کرے وہ سچا ہے۔ جو اپنے آپ سے عدالت نہیں کر سکتا وہ دوسروں کے ساتھ بھی عدالت نہیں کر سکتا۔ توجہ رکھیے گا، جو اپنے آپ سے، میں عالمی نکتہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جو اپنے آپ سے عدالت نہیں کر سکتا وہ کسی کے ساتھ عدالت نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس نے انبیاء بھیجے تو عادل، امام بھیجے تو عادل۔
جب اپنے ساتھ عدل کرنے والے ہیں تو دوسروں کے ساتھ عدل کر رہے ہیں. جو اپنے پہ رحم نہیں کھاتا وہ دوسرے پہ رحم نہیں کھا سکتا. تو سرکار کی سیرت کا ایک ایک گوشہ اٹھاتے جائیں, آپ کی زندگی کے ایک ایک پہلو کے اوپر انسان عمل کرتا جائے. انسان خود بخود, دیکھیے دنیا کے اندر بڑے کورسز کرائے جاتے ہیں تاکہ ٹائم کل نہ ہو, ٹائم مینجمنٹ کے کورس کرائے جاتے ہیں کہ تاکہ انسان جو ہے نظم و ضبط کے ذریعے سے ٹائم کو قید کرے. وقت کو قید بھی کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی سرکار محمد مصطفیٰ کی زندگی پہ عمل کر لے, نماز بھی پڑھے گا, روزے بھی رکھے گا, حج بھی کرے گا, جہاد بھی کرے گا, زکوٰۃ بھی دے گا, خمس بھی دے گا, عزیز و اقارب کے ساتھ جو ہے حسن سلوک سے بھی پیش آئے گا, ماں باپ کی خدمت بھی کرے گا, بہن بھائیوں سے محبت بھی کرے گا, سارے فرائض ادا کرنے کے بعد بھی اس کے پاس وقت ہوگا. اب دیکھیے حیران ہوتے ہیں ہم لوگ کہ انبیاء اتنی رات عبادت کر لیتے تھے, کیسے سارا دن کام بھی کرتے ہیں, مشغول بھی رہتے ہیں, پھر عبادت کے لیے اتنا وقت کیسے نکل آتا ہے؟ ائمہ کے پاس اتنا وقت کیسے نکل آتا ہے کہ ایک رات میں 1000 رکعت پڑھ لیں؟ یہاں 2 رکعت نماز پڑھنا مشکل ہے, 3 رکعت نماز پڑھنا مشکل ہے, 4 رکعت نماز پڑھنا مشکل ہے, واجب نماز پڑھنا مشکل ہے. تو وہاں مسئلہ کیا ہے کہ اس قدر عبادت کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہر چیز کو مینج کرتے تھے. جب انسان کی زندگی میں نظم و ضبط آ جاتا ہے تو وقت اس کی مٹھی میں آ جاتا ہے. تو جب عام انسان کی مٹھی میں وقت آ سکتا ہے تو اولی الامر کی مٹھی میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ توجہ فرمائی. پھر اولی الامر کی مٹھی میں یہ وقت کیوں نہیں آ سکتا؟ اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ وہ نور اول ہے, یہ مخلوق اول ہے, کیونکہ زمانے سے پہلے ہے, زمانہ بعد میں ہے. اب زمانے کے لوگ تھیوریاں پڑھتے رہیں, بناتے رہیں, ایجاد کرتے رہیں, زمانہ محمد پہ اثر انداز نہیں ہوگا. محمد مصطفیٰ زمانے پر اثر انداز ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ جب وہ سرکار کی سیرت کو پڑھتا ہے, غیر مسلم, عیسائی ہو کہ یہودی ہو کہ مشرک ہو کہ کافر ہو, جب آپ کی سیرت کے پہلوؤں پر اس کی نگاہ پڑتی ہے, آپ کی استقامت کو دیکھتا ہے, آپ کی جود و سخا کو دیکھتا ہے, آپ کا معاف کرنا جانتا ہے, آپ کا صبر کرنے کو دیکھتا ہے کہ ایک آدمی پتھر مار رہا ہے, یہ دعا دے رہے ہیں, کوئی کچرا پھینک رہا ہے, یہ عیادت کر رہے ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ کوئی کچرا پھینک رہا ہے اور یہ عیادت کر رہے ہیں. کوئی انہیں برا بھلا کہہ رہا ہے, یہ اس کا بار اٹھا رہے ہیں. کوئی قید ہو کر آ رہا ہے, یہ اسے آزاد کر رہے ہیں. کوئی غلام آیا, اسے آزاد کر دیا. کوئی بھوکا آیا, اسے کھانا کھلا دیا. کوئی بے لباس آیا, اسے لباس عطا کر دیا. آپ یہ دیکھیے کہ سرکار محمد مصطفیٰ نے کس طریقے سے اپنے قریب لا کر لوگوں کو کتنا بلند کر دیا. جن کے حسب اور نسب کا کوئی پتہ نہیں تھا, محمد مصطفیٰ کی زندگی میں شامل ہو کر جب عمل کیا, قرب الہی کو حاصل کیا, حسب بھی بن گیا, نسب بھی بن گیا. جناب سلمان محمدی کو لوگ تنگ کرتے تھے نا, آپ کے باپ کا نام کیا ہے, آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ ابن اسلام. کتنا بڑا نسب ملا, اور حسب کے اعتبار سے ابو ذر سے زیادہ ایمان کے درجوں پر 10ویں درجے پر فائز ہو گئے. تو اب آپ دیکھیں کہ اگر کوئی سیرت رسول پر عمل کرے تو نکھر جائے. تو جب یہ تفصیل سے کام کرتے ہیں کسی انسان پر تو اس کے مقدر کو یوں سنوارتے ہیں کہ اسے کہتے ہیں سلمان منا اہل البیت. اور اگر یہ عجلت میں کام کریں تو حر بنا دیتے ہیں, تفصیل میں سلمان بناتے ہیں اور عجلت میں یہ حر بناتے ہیں. تو آپ دیکھیے ان کی زندگی پر نگاہ کیجئے کہ سرکار کی زندگی کس طریقے سے گزری, کس انداز سے گزری, کبھی کسی پہ ظلم نہیں کیا. تو اب جو یہ کہے
کہ دین تلوار سے پھیلا ہے تو وہ خیانت کر رہا ہے سرکار محمد مصطفیٰ کی سیرت میں، اس لیے کہ سرکار کے اخلاق سے دین پھیلا ہے۔ آپ کی کریمانہ زندگی، آپ کتنے شفیق تھے، کوئی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ ایسا رحم کرنے والا انسان کہ اگر بے زبان بھی ہو، کبھی اپنی سواری کو کبھی تازیانہ نہیں مارا، کبھی اپنی سواری کو تازیانہ نہیں مارا۔ تو اب سوچے جو اتنا حساس انسان ہو، جو اتنا کریم انسان ہو، جب اسے کوئی پتھر مارے گا تو اسے کتنی تکلیف ہوگی، لیکن اس تکلیف پر صبر کرنا محمد کا کمال تھا۔ اب اس کمال کا پرتاؤ کون بتائے گا، تفسیر کون دے گا کہ محمد کا صبر کیسا صبر تھا؟ تو اس کے لیے سرکار نے ایک ایسی ہستی کا انتخاب کیا جسے یوں کہہ کے بیان کیا، حسین منی وانا من الحسین، کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دیکھو گے حسین کو پہچانو گے محمد کو، اس کی استقامت کو دیکھو گے محمد مصطفیٰ کی استقامت سمجھ میں آئے گی، ان کے صبر کو دیکھو گے محمد مصطفیٰ کا صبر سمجھ میں آئے گا، ان کی عظمت کو دیکھو گے محمد کی عظمت سمجھ میں آئے گی، ان کی پیاس کو دیکھ کے محمد مصطفیٰ کی پیاس سمجھ میں آئے گی، ان کے رحم کو دیکھ کے محمد مصطفیٰ کا رحم سمجھ میں آئے گا، ان کا کردار دیکھ کے محمد مصطفیٰ کا کردار سمجھ میں آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار کے لیے اللہ نے اعلان کر دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ تصادم تھا کربلا میں کوثر اور ابتر کا۔ اس جملے کی قدر کیجئے گا جو میں نے کہہ دیا، کوثر اور ابتر، کوثر نسل محمد، ابتر جس کی نسل ختم ہو جائے، جس کی نسل باقی نہ رہے، ختم کرنے آئے تھے نسل محمد کو خود ختم ہو گئے۔ یہ اللہ نے اعجاز عطا کیا، لیکن کس کے ذریعے سے؟ نماز پڑھتے رہیں، قربانی دیتے رہیں۔ اس کی قربت کے لیے نماز کو ادا کرنا ہے، اس کی قربت کے لیے قربانی کو ادا کرنا ہے۔ اس قربانی انسان کا وہ جذبہ ہے کہ جب عشق میں انسان میدان عمل میں امتحان کے لیے آمادہ ہوتا ہے تو پھر پروردگار یوں رحم کرتا ہے کہ اس کی تکلیف کی جگہ لذت کو قرار دیتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ انبیاء کے کمالات مشرکین کے سامنے جائیں کہ کفار کے سامنے جائیں، لرزش نہیں ہے، خوف نہیں ہے، قتل ہو جانا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تکلیفیں اٹھانا کیوں؟ اس لیے کہ جس کے لیے تکلیف اٹھا رہے ہیں وہ ہستی وہ ہے کہ جس کے اوپر قربان ہونا چاہیے، جس کے لیے زندگی کو وقف ہونا چاہیے۔ کیوں؟ نہ آنکھیں میری ہیں، نہ ہاتھ میرے ہیں، نہ زبان میری ہے، نہ کان میرے ہیں، نہ دل میرا ہے، نہ جسم میرا ہے، نہ روح میری ہے، سب تو اس کا ہے، تو جس کا ہے اسے پلٹائے، اسے امین کہتے ہیں۔ اس امانت محمد کا اظہار حسین نے کیا، ہمارا کچھ نہیں ہے، سب اس کا ہے، اس کی راہ میں دے دیا، اگر ہمارا ہوتا تو ہم رکھتے، سب اسی کا عطا کیا ہوا ہے۔ تو انسان یہ سمجھ جائے آج کے معاشرے کے اندر کہ اگر ہم نے حضور کی زندگی پہ عمل کیا تو مسلمان سر اٹھا کر جئیں گے۔ کیوں جئیں گے؟ اس لیے کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے اوپر رحم کرو۔ سرکار نے فرمایا ہے وہ دعا نہیں ہے جس میں مسلمان کے امور اصلاح کی دعا نہ کی جائے۔ فلسطین پر اگر ظلم ہو، کشمیر میں اگر ظلم ہو تو مسلمانوں کو چاہیے کہ دعا کریں کہ پروردگار ان کو ظلم سے نجات عطا کرے۔ یہ ایک احساس ہے
کیونکہ دیکھیے مسلمان ہونا، صاحب ایمان ہونا، مومن ہونا ایک جسم کی مانند ہے. اگر ایک مومن عرب میں ہے اور ایک پاکستان میں ہے تو اگر اسے یہاں تکلیف پہنچی ہے تو اسے وہاں تکلیف پہنچنی چاہیے، تب تو وہ اس کا ایمانی بھائی ہے، ورنہ ایمانی بھائی نہیں ہے. نفسا نفسی کا عالم نہیں چاہیے. اس نفسا نفسی میں بھی یہ یاد رہے کہ ہم محمد کے غلام ہیں. اسلام کی سربلندی کے لیے کام کریں. یقین جانیے کہ جس دن ہم نے سرکار محمد مصطفیٰ کی سیرت پہ عمل کیا اور کتاب الہی کو پڑھنا شروع کیا تو ہم خود بخود سود کے نظام سے محفوظ ہو جائیں گے، نظام رشوت سے محفوظ ہو جائیں گے. ہمارے عدالتیں صحیح و سالم طریقے سے چلنے لگیں گی. ہر چیز اپنی عدالت پر آ جائے گی. سرکار کی زندگی پہ چلنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہر چیز اپنے مقام پر ہوگی، اور جب ہر چیز اپنے مقام پر ہوگی تو آسمان سے برکتیں نازل ہوگی، زمین خزانے اگلے گی. سرکار محمد مصطفیٰ نے یہ دین ہم تک بڑی محنتوں سے پہنچایا، میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. دنیا میں جس خون کی قیمت ہے وہ سرکار محمد مصطفیٰ کا خون ہے. اگر وہ خون بہہ کر پنڈلیوں پر آ جائے اور پنڈلیوں سے ہوتا ہوا زمین پہ گرے تو ذرا سوچیں کہ اس خون کی کیا قیمت ہے. لیکن میری اور آپ کی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے اور ہدایت کے نظام کے لیے حضور نے یہ قربانی دی. پیاسے بھی رہے، بھوکے بھی رہے. شعیب ابو طالب میں رہے نا، مشرکین نے بائیکاٹ کیا نا. کھانا پہنچانے والی دو ہی تو ہستیاں تھی، علی یا اس کا باپ. بھوکے بھی رہے، پیاسے بھی رہے، پتھر بھی کھائے، ہجرت بھی کی. حضور نے بڑی مصیبتیں اٹھائیں، اور ان مصیبتوں کے ساتھ ساتھ اس امت پہ اتنے رحیم. پتا تھا کہ اس امت میں جس حسن کو، جس حسین کو چھوڑ کر جا رہا ہوں اس پر کیا کیا ظلم روا نہ رکھے جائیں گے. لیکن پھر بھی امت اتنی پیاری ہے کہ بقائے اسلام کے لیے، اس امت کی بقا کے لیے حسین سے طفلی میں وعدہ لے لیا، حسین دین پہ وقت آئے گا تو بچانا. اس لیے جب ایک ایسا انسان تخت پر بیٹھا جو حلال محمد کو حرام کر رہا تھا اور حرام محمد کو حلال کر رہا تھا، جو دین خدا کو مٹانے پہ لگا ہوا تھا، اس دین کی بقا کے لیے جب حسین مدینے سے چلے ہیں تو سرکار نے اتنا ہی کہا تھا، قبر سے آواز آئی تھی، حسین طفلی کے وعدے کو پورا کرو، اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. حسین طفلی کا وعدہ نبھانے کے لیے چل رہے ہیں. نانا کی قبر کی طرف گئے تھے تو پیر جما جما کے گئے تھے، اور جب ماں کی قبر کی طرف آئے تو دوڑے ہوئے آئے، جیسے چھوٹا بچہ ماں کی آغوش کی طرف لپکتا ہے، اور اپنے آپ کو ماں کی قبر پہ گرا کے کہا، اماں حسین کا آخری سلام، اور چلے مدینے سے. رسول کی بیٹیاں ساتھ میں ہیں. دیکھیے محمد مصطفیٰ نے کیا کیا قربانیاں دی. ظاہری شہادت، جہری شہادت، دونوں اعتبار سے حسن اور حسین نے شہادت رسول کو مکمل کیا. حسین شہادت رسول کی تکمیل کے لیے کربلا جا رہے ہیں. بہنیں ساتھ میں ہیں، بچے ساتھ میں ہیں، بزرگ ساتھ میں ہیں. مدینے والوں، حسین کا آخری سلام. رسول کا نواسہ 2 محرم کو کربلا پہنچا.
زمین کربلا کو خریدا، وہاں لشکر اعداد جمع ہو رہا ہے، ہر روز لشکروں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جیسے جیسے لشکر میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آتی ہیں، وہاں محمد کی بیٹیاں یہ سوچتی ہیں کہ ہمارا بھی کوئی آ رہا ہوگا۔ اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین، ہمارا بھی کوئی آ رہا ہوگا۔ اسی لیے بھائی سے خط لکھوایا، حبیب آئے، اس خط کے نتیجے میں حبیب آئے، حبیب کے ساتھ ہی آئے۔ آپ دیکھیں یہ ہے کربلا۔ 7 محرم سے جس رسول نے کبھی اپنے سواری کو تازیانہ نہ مارا ہو، اس کے اس لال پر پانی بند کر دیا گیا جسے اس نے نازوں سے پالا تھا۔ اگر سجدے میں ہے حسین آ جائے تو جب تک حسین اپنی مرضی سے نہیں اتریں گے رسول سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے۔ نانا سواری بنتے ہیں تو کاندھے پہ اٹھا کر شہر میں بتاتے ہیں دیکھو میں ہوں رسول، اور ہر عمل رسول کا ذاتی عمل نہیں ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وحی کے پہرے میں ہے عمل۔ حسین کی اور حسن کے لیے سواری بنے، ان کی آنکھوں میں آنسو نہ آنے پائے، یہ پیاسے نہ رہیں، یہ بھوکے نہ رہیں، لیکن 3 دن تک نواسہ رسول بھوکا بھی رہا، پیاسا بھی رہا، اور یہ امت اسے رلاتی بھی رہی۔ وہ تعارف کرواتا گیا پہچانوں میں کون ہوں، اور لشکر اعداء حسین کو پہچاننے سے انکار کرتے رہے۔ ساتھ سے پانی بند ہوا، صرف حسین پہ پانی بند نہیں ہوا، اصحاب حسین پہ پانی بند ہوا۔ صرف اصحاب حسین پہ پانی بند نہیں ہوا، مستورات پہ بھی پانی بند ہوا۔ صرف مستورات پہ پانی بند نہیں ہوا، چھوٹے بچوں پہ بھی پانی بند ہوا۔ صرف چھوٹے بچوں پہ پانی بند نہیں ہوا، 6 مہینے کے علی اصغر پہ بھی پانی بند ہوا۔ ذرا اس پیاس کی شدت کو محسوس کیجئے گا۔ عاشور کے دن تک کیا کیفیت ہو گئی ہوگی، اس کیفیت کا انسان اندازہ نہیں لگا سکتا۔ حسین کی وہ پیاس زمانے کو، حسین کی 1 دن کی یا 3 دن کی تشنگی زمانے کو یوں سیراب کر گئی کہ اب دنیا میں کوئی پیاسا نہیں۔ اگر کوئی کسی پیاسے کو دیکھتا ہے حسین کی پیاس کو یاد کر کے دوڑا ہوا جا کے پانی پلا دیتا ہے۔ آج حسین کے نام پہ سبیلیں لگی ہوئی ہیں، کل اس کے بچے کے لیے 1 بوند پانی نہیں تھا۔ اجرکم اللہ۔ شب عاشور میں اصحاب حسین پہرا دے رہے ہیں۔ کیوں پہرا دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ رسول زادیاں خیموں میں ہیں۔ میں کہوں گا آج تو پہرا دے رہے ہو، کل بعد قتل شاہ کیا کرو گے؟ ہاں دادانو، تو یہی ہوا کہ آج کے پہرا دینے والے دوسرے دن اتنے یاد آئے کہ جنہیں یاد کر کر کے نام لے لے کر پکارا گیا۔ مظلوم کربلا نے جب سارے دن قربانیاں پیش کر دی اور آخری قربانی اپنی پیش کرنے کے لیے کربلا میں وارد ہوئے میدان جنگ میں، تو یہ وہ حسین ہے جو سب کے لاشیں اٹھا چکا ہے۔ کڑیل جوان بیٹے کا لاشا بھی اٹھایا، بوڑھے صحابیوں کا لاشا بھی اٹھایا، جوان بھائی کے لاشے پہ بھی آیا، بھتیجوں اور بھانجوں کے لاشے کو بھی اٹھایا، اور جب بھی جاتے تھے زخم کھاتے تھے۔ حسین نے اتنے زخم کھائے تھے کہ حسین کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا، جسم سے خون نکل چکا تھا۔ شدت پیاس کا اگر اندازہ کرنا چاہتے ہو تو اتنی تھی کہ جب علی اکبر نے اپنی زبان رکھی تھی تو کھینچ لی تھی۔
یہ کہہ کر کھینچ لی تھی کہ بابا آپ کا دہن مبارک تو میری زبان سے بھی زیادہ خشک ہے. ایسے خشک گلے پہ جب خنجر چلا ہوگا تو جس نے چکیا پیس پیس کے پالا اس پہ کیا گزری ہوگی؟ جس نے کاندھے پہ بٹھایا اس پر کیا گزری ہوگی؟ جس نے بچپن میں چادر کا سایہ کیا اس پر کیا گزری ہوگی؟ یہی وجہ ہے کہ جب حسین قتل ہو گئے ندا دینے والے نے ندا دی کہ حسین کربلا میں بے جرم و خطا قتل کر دیے گئے. اور وہاں لشکر یزید نے نالوں کو صحیح کیا اور لشکر یزید نے ایک مرتبہ جب حسین قتل ہو گئے حملہ کیا خیموں پر اس لیے کہ جو خیمے ہوئے ہیں انہیں جلا دیا جائے. عزاداروں ایسے میں پردہ دار بیویوں نے پہلا مسئلہ سید سجاد سے جو پوچھا ہے وہ یہی پوچھا سجاد بتا خیموں میں جل کے مر جائے یا باہر آ جائے؟ عزاداروں سید سجاد نے حکم دیا پپی اماں خیموں سے باہر آ جائے. عزاداروں سید سجاد کے حکم کے مطابق مستورات خیمے سے باہر آ گئی. لیکن ہوا یہ کہ نبی زادیوں کے سروں سے چادروں کو چھین لیا گیا. زینب نے سجاد کو یوں بچایا کہ اٹھا کے خیمے سے لے کر آ گئی اور جب شام آئی تو قیامت ہو گئی. بیبیاں اس عالم میں ہے کہ سروں پہ چادر نہیں ہے. یہ قیامت کی شام غریبہ ہے کہ جو سکینہ حسین کے سینے پہ سوتی تھی آج اس کے کانوں سے خون بہ رہا ہے, کرتا جلا ہوا ہے. جناب زینب عباس بن کے اس شام غریبہ میں پہرا دے رہی ہے. جناب ام کلثوم کے ساتھ مل کے جب بچوں کو گنا دیکھا سکینہ نہیں ملتی. ایک مرتبہ مقتل میں چلی ڈھونڈنے کے لیے سکینہ مجھے آواز دو بیٹا. ایک مرتبہ حسین کے کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی اے بہن زینب آہستہ بولو میری سکینہ ابھی سوئی. اللہ اللہ